ساتھیو، یہ لیکچر جو ہے اس کا موضوع ہے وحدت ادیان، دنیا کے سارے دین ایک ہیں۔ پھر فرقے بازی جو ہے دنیا میں، اس سے جان چھڑانے کے لیے آپ کی قرآن حکیم رہنمائی کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس موضوع پر بات کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد زبورا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 63 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ اے محمد علیہ السلام، ہم نے تجھے وحی کی ہے، تیری طرف میری وحی جو ہے کما اوحینا الی نوح والنبیین، وہی ہے، وہی میسیج ہے، وہی رسالت، وہی پیکیج ہے جو ہم نے وحی کی نوح کے طرف اور والنبیین من بعد، جتنے بھی اس کے بعد کے نبی ہیں سب کے طرف وہی وحی کی ہے تیرے قرآن تک۔ مطلب کہ سارے کتاب جو انبیاء کے تھے وہ ایک ہی ہیں۔ یہ ہے بات مجھے سمجھانی ہے آپ کی خدمت میں کہ سارے نبیوں کا دین ایک ہی ہے، کوئی جدا تعلیم ان کی نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے آخری امت کے حوالے سے بڑی ذمہ داری رکھی تھی کہ دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر لے آؤ۔ ہم نے اس میں اللہ کے حکم پر ذرا برابر عمل نہیں کیا۔ دنیا والوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے بجائے ہم نے اپنے دین میں فرقے بنا ڈالے، اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، یہ ایک شروع کا نبی ہے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام 1000 سال بعد کا نبی ہے، اور محمد علیہ السلام 2500 سال کا ابراہیم کے بعد کا نبی ہے۔ تو نوح علیہ السلام سے محمد رسول اللہ کے دور تک کے انبیاء کا کچھ ذکر قرآن میں زیادہ ہے اور تفصیلی ہے۔ آل نوح کے نبی جو ہیں ان کا قدر ان کے حساب سے کم ہے، لیکن جو ان کی تعلیمات ہیں وہ سب کی ایک ہیں۔ وہ ہے انسان کے فلاح، انسان کو خدا سے ملانا، انسان کو دنیا میں سکھی رکھنا، ان کی حاجتیں اور مسائل کا حل قرآن نے وحی کے ذریعے بتایا ہے۔ تو اس پر ہم نے کام جو کرنا تھا وہ ہم مکمل طور پر اس میں ناکام گئے ہیں۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، کون زیادہ خوب تر ہے دین کے لحاظ سے؟ اللہ فرماتا ہے ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے حوالے کیا اپنا توجہ، اپنا چہرہ، اپنے مساعی، اپنی کوششیں، اپنی محنتیں اللہ کے لیے، وہ محسن ہے، وہ احسان کرنے والا ہے، وہ نیکوکار ہے۔ اور اس کی کیا ہے ثابتی نشانی کیا ہے؟ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کے ملت حنیف کی تابع داری کی یہ نشانی ہے۔ اب یہ بڑی بات ہے کہ واتخذ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو اللہ نے ایک نکتہ کر کے پیش کیا کہ جو اس کی تابع داری کرے گا وہ محسن، وہ نیکوکار ہے۔ اور ہمارے خاتم الانبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا کہ سچا ابراہیمی ھذا النبی، یہ نبی ہے۔ نہ یہودی ابراہیمی ہیں صحیح، نہ نصارہ صحیح ابراہیمی ہے، محمد علیہ السلام صحیح ابراہیمی ہے، سچا ابراہیمی ہے۔ تو اب
بات یہ آتی ہے کہ نوح علیہ السلام کے دور میں انسانی آبادی اتنی بڑی نہیں تھی، نوح ان سب کے لیے نبی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور تک آبادی بڑھ گئی ہے، ساری اقوام سارے جہان کے لیے ابراہیم کو نبوت دی کہ تم سب کا یعنی نبی بن جاؤ، رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب کو دعوت دی اور سب کے لیے عدالت قائم کی شہر مکہ میں، اور سب کے مسائل حل کرتا تھا۔ وہ ایک اس دور کی اقوام متحدہ تھی جس کی کاپی کر کے جنیوا اور نیو یارک میں وہ ابراہیم نے عدالت قائم کی تھی غریبوں کے داد رسی کے لیے، جو آدمی لٹ گئے تھے ان کو انصاف دلانے کے لیے۔ یہ چوروں نے اقوام متحدہ بنائی ہے، لٹیروں نے اقوام متحدہ بنائی ہے۔ ہم نے تو قرآن سے یہ سیکھا تھا کہ غریب لوگ متحد ہو کر کے لٹیروں سے جنگ کریں۔ اس ابراہیم کا جانشین محمد رسول اللہ بنا، اس نے اسی کو پھر سے زندہ کیا، پھر سے چلایا۔ وہ بھی 133 سوا سو سال تک کام چلا اندازاً۔ اس کے بعد پھر لٹیروں نے خلافت نبی کے علیہ السلام کے قریش جانشینوں سے جنگ کر کے جیت لی۔ اب تک وہ پھر لٹیروں کی باری ہے۔ انہوں نے ہمارے دین کو خراب کیا، ہمارے دین کے معنی بگاڑ دیں، اور جو ہمیں تعلیم قرآن نے دی تھی اس کو انہوں نے وظیفوں میں، چلوں میں، مراقبوں میں یعنی بدلا کر کے مانا، جو یا ایھا الناس کونوا عباد اللہ، اللہ کے بندے، اللہ کے نوکر، اللہ کے عبد بننے کے بجائے ہم پیروں کے، خانقاہوں کے، درگاہوں کے عبد بن گئے ہیں۔ سو یہ کام جو دنیا کے اندر جتنے دین ہیں ان سب کا خلاصہ، ان سب کی تعلیم اب قرآن میں ہے۔ قرآن حکیم سارے انبیاء کے کتابوں کا اب مجموعہ ہے۔ جتنی تعلیم توریت میں ہے، جتنی تعلیم صحائف انبیاء میں ہے، وہ سب کی سب قرآن کے اندر ہے۔ اور نبیوں کے تعلیم کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھو، اور قرآن ایسا ہے جو یا ایھا الناس کر کے بلاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کی معنی ہے اے دنیا کو امن دینے والوں۔ اب ان کا خطاب کیا ہے؟ ان کا خطاب ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں تم آؤ اللہ کی راہ پہ۔ تو ہم قرآن کو بھی نہیں سمجھے، یا ایھا الذین آمنوا کی معنی نہیں سمجھے، یا ایھا الناس کے حوالے سے جتنے خطاب ہیں قرآن کے وہ انسانی فلاح اور صلاحیت کے ہیں۔